کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کنارے لگی، ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے نجات عطا فرمائی۔ اور اسی مقدس دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام علی مقام، امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان نثاروں کے ساتھ حق کے بول بالا کے لیے باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں نے اہل بیت اطہار کے ضمن میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ کا فرمان ہے انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی رجس کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب ستھرا اور پاک فرما دے۔ گویا اللہ فرماتا ہے اللہ کا یہی ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ جس چیز کے بارے میں ہو جائے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک اس کا حکم، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے، کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت کو ستھرا اور پاک رکھا جائے۔ وہ ان کی پاکی کا، ان کی طہارت کا بیان خود رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ اہل بیت ہے۔ ازواج مطہرات، اس آیت مبارکہ سے پہلے ازواج مطہرات ہی کا ذکر ہے، وہ اہل بیت پاک میں شامل ہے۔ ان کا انکار کرنا گویا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ امہات المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں، ازواج پاک ساری کی ساری پاک اور طاہر ہے، کہ ان کی طہارت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے، بیٹیاں، بیٹے، نواسے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صبح کے وقت اپنے گھر سے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ ایک منقش کملی اوڑھی ہوئی تھی، چادر اوڑھی ہوئی، اس مبارک چادر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو شامل فرمایا۔ وہ 4 اور 5ویں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5 تن پاک، ان چاروں کو شامل فرما کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ میرے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اذھب عنہم الرجس، ان سے ہر ممکن رجس کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، انہیں خوب ستھرا اور پاک فرما دے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان چاروں کو اپنی چادر تطہیر میں شامل فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی طہارت کے لیے دعا کی۔ وہ اہل بیت اطہار میں سرکار کے سارے گھر والے ہیں، اور ان کا مقام ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ہم الحمدللہ سب کو ماننے والے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے،
ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت اطہار کے بھی نوکر، سب کے ساتھ محبت. ہمارا ایمان ہے اہل سنت کا شیوا یہی ہے. ہم سب کو مانتے ہیں کہ جن کی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے اللہ کے ساتھ ہو گئی، ان نسبتوں کی وجہ سے ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، ادب کی جگہ ہے. اس لیے ان کے بارے میں ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے کہ کوئی گستاخی والا کلمہ ہمارے منہ سے نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. وضاحت کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت، ہماری جماعت اہل سنت ہے، اس کا بیڑا پار ہے اس لیے کہ اصحاب رسول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی، وہ نجم ہے، ستارے ہیں. اصحابی کل نجوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. بیجہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ اور اطرت ہے، وہ ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. نوح علیہ السلام کے وقت آپ کے زمانہ میں طوفان آیا تھا، پانی بہت زیادہ، جس میں ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، نجات پا گئے. اور جو نہ ماننے والے کافر تھے وہ نجات نہ ہو سکے، ان کی اجازت ہی نہیں تھی، کافروں کے لیے اجازت نہیں، اور وہ ہلاک ہو گئے. فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو گویا اللہ تعالیٰ اپنا عقیدہ بیان کر دے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. کہ اصحاب رسول تو ستارے ہیں، اطرت رسول اللہ جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی آل، آپ کے اہل بیت اطرت ہے، وہ ناؤ ہے، کشتی ہے کہ اس کشتی میں سوار ہو گیا کہ جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، ان کے ساتھ عقیدت رکھے گا، گویا وہی نجات پانے والا ہے. جو بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، ایسے ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے دشمنی کی. اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اہل بیت اطہار کی طہارت کا ذکر قرآن میں ہے. پھر ان شہزادوں کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر میں دیا. پھر نجران کے عیسائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ جو تھا، ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ واضح فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، ابن اللہ نہیں کہ لم یلد ولم یولد. اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. دلائل کے ساتھ بات کو واضح فرما دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. جب وہ نہیں مانے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مباہلے کی دعوت دیتے ہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، قرآن میں ہے کہ پس جنہوں نے جھگڑا کیا اس حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس قرآن کے حوالے سے، بعد اس کے کہ ان کے پاس، جب کہ تمہارے پاس علم آ گیا اس بات کا علم کہ اللہ ایک ہے، ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو پھر اللہ نے حکم دیا، فقل، اے محبوب تم فرما دو ان کو
تعالو، آ جاؤ اب اے میرے ساتھ مناظرہ کرنے والوں. اب مناظرے میں وہ بالکل شکست کھا گئے تھے، دلائل کے لحاظ سے کوئی جواب نہیں دے سکے تھے. اب ان کو مباہلے کے لیے بلایا جا رہا ہے. ندعو ابناءنا وابناءکم، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دو آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں تم اپنے آپ کو لے آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ہم گر گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، اور پھر ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں. علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. اب ان کو چیلنج کر دیا گیا، اللہ کا فرمان آ گیا محبوب ان کو بلاؤ، یہ تمہارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، علمی طور پر شکست کھانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر ہٹ دھرمی پر قائم ہے. تو آؤ ان کو بلاؤ پھر کہ تم اپنی اولادوں کو لے آؤ، اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ. ہم جوابی طور پہ ویسا ہی کریں گے، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے آپ کو لائیں گے، ان کو دعوت دے دیں گے مباہلے کی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے جب تشریف لائے تو اس انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کو انگلی میں پکڑا ہوا ہے، اور پیچھے آپ کے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان چاروں کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے تشریف لائے. اب عیسائیوں کو دعوت دی گئی تھی. عیسائیوں کو جو بڑا پادری تھا عبد المسیح، اسے جب ان مقدس نورانی چہروں کو دیکھا، وہ چہروں کو دیکھ کر واپس گیا، اپنی قوم نصارہ کو بتانے لگا ہے عیسائیوں اور میری قوم مباہلہ نہ کرنا. میں نے تو ایسے مقدس، ایسے روشن، ایسے نورانی چہرے دیکھے ہیں، اگر وہ اللہ کے حضور کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کے حوالے سے دعا کر دے تو اللہ وہ بھی پورا فرما دے گا. اگر وہ یہ دعا کر دے یا اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے تو اللہ پوری فرما دے گا. مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے ہماری ہلاکت کے لیے دعائے جلال کر دی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے. جزیہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر، کافروں پر، اسلام نہ لانے والوں پر جو ٹیکس عائد ہوتا ہے، اسلامی ریاست وصول کرتی ہے، اسے جزیہ کہتے ہیں. ان جزیہ کے ہم ٹیکس دے دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مقدس چہروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے لے کر تشریف لائے، ابناءنا، جن کو اپنے بیٹے فرمائے وہ حسنین کریمین ہیں. وانفسنا، اپنی عورتیں جن کو فرمایا سیدۃ النساء ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھی. جب مباہلہ کا واقعہ پیش آیا، حضرت سیدہ زینب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساری وصال فرما چکی تھی. اس وقت سب سے چھوٹی اور پیاری شہزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی. اس لیے مباہلے کے لیے ان کو لے کر تشریف لائے. بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے کہ آپ کی صرف ایک بیٹی ہے، چاروں بیٹیوں کا ذکر قرآن سے ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو پردے کے حوالے سے حکم دیا آگے کہ پردہ کرنے کا حکم دیجیے. اس میں بنات بنت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ایک بیٹی نہیں، بنات جمع میں آتا ہے زیادہ بیٹیاں ہیں، ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ، چار بیٹیاں ہیں. ذکر قرآن سے ثابت ہوتا ہے، نص قرآنی سے. تو سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں شہزادوں کو
علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ساتھ لے کے نکلے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو جنتی صحابی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے گھر والے یہی ہے، یہ میرے گھر والے ہیں. یعنی کہ ان کی خصوصیت ہے، ان کی مخصوص فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات میں نمایاں فرمائی. گویا یہ مقدس چہرے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں فرمائی ہے، الفتیں فرمائی ہے، ہمیں ان کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اپنے کسی کام کے حوالے سے. میں نے اپنا کام جو تھا وہ کر لیا. تو میں نے یہ دیکھا جب میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ کوئی چیز ہے انہیں چادر میں لپیٹا ہوا ہے، کوئی چیز ابری ہوئی محسوس ہو رہی ہے. میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا خود لیں یا لکھے کم از کم درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہمیں اپنے معمول بنانا چاہیے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہیں پڑھتا. تو ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے جب بھی نام سنے کہیں سے بھی سنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھنا ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جی ہاں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر مبارک میں اندر کیا چھپا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا؟ چادر کو ہٹایا تو دونوں شہزادے حسن و حسین تھے. تو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی دعا کی اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما پس تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اگلی دعا اس میں ہم سارے شامل ہو سکتے ہیں، اس دعا کو حاصل کرنے میں ہم سب شامل ہو سکتے ہیں. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور باری تعالیٰ ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں شہزادوں کے ساتھ محبت کریں. سارے مسلمان جو قیامت تک آنے والے اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں اس طریقے سے شامل ہو جائے کہ اگر ہم محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ان سے بھی محبت فرما جو ان کے ساتھ محبت کریں، جو ان کو اپنا محبوب بنا لے، ان کے ساتھ محبت کرے تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے، ان کے ساتھ محبت فرما. گویا ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا حاصل کرنے کا ایک سبب ہے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے محبتیں فرمائی ہیں، انتہائی محبتیں ہیں. اور عمریں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال تک تھوڑی تھوڑی پائی ہے نا. 3 ہجری میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور 11 ہجری میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جاتے ہیں. ان 7 سال 6 سال 6.5 7.5 سال اتنی عمروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبتیں سمیٹتے ہیں، کتنی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر آگے ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے واقعہ کربلا ہمارے لیے سبق ہے، اصلاح ہے کہ ہم باطل کا ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کریں، ہم باطل کا مقابلہ کریں، ہم حق بات کہیں، اور حق بات کہنے کے لیے اگر جانیں بھی قربان کرنا پڑے تو اس کی بھی پرواہ نہ کریں. یہی کربلا کے واقعہ کا سبق ہمیں ملتا ہے. تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں سمیٹتے رہے، محبتیں حاصل کرتے رہے. ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنا قدم رکھتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے چڑھ آ، اوپر کی طرف چڑھ. تو حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا عالم ہے، چڑھنے شروع کر دیتے ہیں. جب سینہ مبارک کے پاس آئے فرمایا حسین اپنا منہ کھولو. منہ کھولا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنے لعاب دہن مبارک داخل فرما دیا. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں محبت ہی کی دعا کی، باری تعالیٰ تو اس سے محبت فرما، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. یہ بھی فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے دونوں پھول ہیں. اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے. پھولوں کو سونگا بھی جاتا ہے نا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اپنے سینے سے چمٹاتے تھے، لگاتے تھے، چومتے تھے. ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو. جوانوں کے سردار سے مراد ہے جنت میں تو سارے جوان ہی داخل ہوں گے. جو بوڑھا بھی وفات پائے گا ایمان والا، اللہ اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، وہ بھی جوان بن کے جائے گا. گویا ساری جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور یہ بھی مراد ہے کہ جو جوانی کے عالم میں چلے جائیں اور بہادری کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرے، شہادت کو جام نوش کرے، ان کے بھی سردار. گویا جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہو. کیا وہ اقتدار کے لیے جنگ لڑ سکتے تھے؟ بات کہتے ہیں کہ اقتدار کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، ان کی دعوت پر گئے تھے. کوفیوں کے خطوط لکھنے پر گئے تھے تو انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم یزید کی بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن یہ بات الگ ہے، جب آپ تشریف لے گئے سب لوگوں نے وعدہ نبھایا نہیں بلکہ بے وفائی کی، بے وفائی کی. جس بات کی دعوت دے رہے تھے ویسے نہیں کیا، یزید کے خوف سے دب گئے، امام علی مقام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. چند لوگوں کے سوا گنتی کے افراد تھے امام علی مقام کے ساتھ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل کرتے ہیں. ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ المبارک کا خطبہ. دونوں شہزادے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے ہیں. مسجد کا فرش اس وقت ناہموار تھا، ابھی بننے والا تھا، چھوٹی عمر دونوں کی. تشریف لا رہے ہیں مسجد میں، کچھ دیر چلتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ملاحظہ فرما رہے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑتے ہیں، دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، واپس ممبر میں تشریف لاتے ہیں. فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال تمہاری اولادیں آزمائش ہے. میں نے اپنی اولاد کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آ رہی ہے میرے شہزادے دونوں، لیکن مسجد کا فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے کچھ دیر چلتے ہیں تو نیچے زمین کی طرف آ جاتے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی محبت کے لیے خطبے کو چھوڑا پھر آگے مکمل فرمایا، وہ ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے دوران جماعت کرواتے ہوئے سجدے کو طویل کر دیا، لمبا سجدہ فرما رہے ہیں. اصحابہ کرام علیہم رضوان تو ادب سکھانے والے، ہمیں ادب کرنے والے، ادب کے ساتھ گفتگو کرنے والے. جب نماز سے فراغت ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا سجدے لمبے کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں لمبا کیا، یہ ادب کے خلاف سمجھے کہ ایسے نہیں گفتگو کرنی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سجدے لمبے کرنے کا حکم آ گیا ہے یا کوئی وحی کا نزول ہو رہا تھا؟ فرمایا نہیں،
دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں. بات یہ تھی کہ میری پشت پر، میری کمر پر میرا شہزادہ، میرا نواسا حسین بیٹھا ہوا تھا. جب تک وہ نیچے نہیں آیا میں نے سجدے کو لمبے کیے رکھا ہے. یعنی ایسی محبت فرمائی ہے کہ جن کے لیے سجدے کو طویل کیا تو جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے سجدہ لمبا کیا گیا، انہوں نے اپنے کریم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سجدے کی اس انداز میں لاج رکھی کہ کربلا کے میدان میں سب کچھ جان نثار کر لیں، جان نثار کر دیتے ہیں، جان خود بھی نثار کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں. خود سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ابھی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، لیکن باطل کا مقابلہ نہیں کرتے. سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. یہ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقیقت یہ ہے کہ آپ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے، کلمہ طیبہ کی بنیاد، اسلام کی بنیاد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہمیں علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جہاد کیا ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بچپن میں سمیٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ دونوں شہزادے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن ہی کا عالم پایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حوالے سے، دونوں شہزادے تختیہ لکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان ہم میں سے کس کا خط اچھا ہے، آپ فیصلہ فرمائیے. اب دیکھیے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں فرماتے، اس لیے کہ اگر کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا. اس قدر پیار ہے. اب ان دشمنوں کو یہ خبر نہ آئی، ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیار فرمایا ان کے ساتھ، کیسے محبت فرمائی. سب کچھ بھول گئے، ساری چیزیں ہی بھول گئے، مسلمان ہی تھے نا. سب کچھ بھلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے شہزادے کا دل ٹوٹ جائے. اگر میں کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دوں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا. فیصلہ نہیں فرمایا اور میں نے اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ، اپنے بابا جان علی کے پاس چلے جاؤ، ان سے فیصلہ کروا لو. اب حضرت علی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی فیصلہ نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں بیٹو جاؤ اپنی اماں جان کے پاس چلے جاؤ، ان سے فیصلہ کروا لو. حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس شہزادے حاضر ہوتے ہیں اور فیصلہ کروانے کے لیے عرض کرتے ہیں. اب انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا. کہنے لگی میرے پاس 7 موتی ہے، ان موتیوں کو میں فضا میں اچھالتی ہوں، جس کی تختی میں زیادہ موتی آ گئے اس کا خط اچھا ہوگا، جیسے اللہ کو منظور ہوگا. خود فیصلہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی ایک کا دل نہ ٹوٹے، دل آزاری نہ ہو. ہمیں بھی تربیت کی گئی کہ ہم بھی دل نہ توڑا کریں. یہ بھی فرمایا گیا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ مسلمان کی دل آزاری کرنا ہے. ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا، رشتہ داروں کا دل نہیں توڑنا چاہیے. ہمیں دل جوڑنے کا، صلح صفائی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو حضرت سیدہ نے موتی اچھالے، 3 موتی ایک تختی میں، 3 دوسری تختی میں آگے، ایک فضا میں معلق رہا، آدھا آدھا ہوا، آدھا ایک میں آدھا دوسری میں، یعنی 3.5 وہ اللہ نے فیصلہ یہی فرمایا کہ دونوں کا خط اچھا ہے. یہ ایسے محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہیں، ہمیں ہماری اصلاح کے انداز میں کرتے ہیں. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد کسی موقع پر دونوں کی کسی معاملے میں ناراضگی ہو گئی، صلح نہ رہی. اب حکم یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑ دے بلانا، 3 دنوں سے پہلے صلح کر لے. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3،
मोमिन के लिए ये हलाल ही नहीं है कि अपने भाई को छोड़े 3 दिन से ज्यादा। 3 दिन या 3 रातें गुजरने से पहले पहले सुलह कर लो। अगर नाराजगी हो जाती है, हो ही जाती है नाराजगी हो गई, 3 दिन से पहले पहले सुलह कर लो। अब दोनों शहजादों के किसी मामले में शक्र रंजी हो गई या नाराजगी हुई तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में 1 साल छोटे हैं तकरीबन। उन्होंने पैगाम भेजा अपने बड़े भाई की तरफ, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। 3 दिन अभी नहीं गुजरे थे, 3 दिन गुजरने से पहले पैगाम भेज दिया कि मेरे बड़े भाईजान आप सुलह के लिए तशरीफ ले आइए। आना मैंने ही था, लेकिन इसलिए आपको बुला रहा हूँ कि ये भी फरमान है हमारे नाना जान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो सुलह में पहल करता है उसको दर्जा भी ज़्यादा मिलता है, वो जन्नत में पहले जाएगा। आप क्योंकि बड़े हैं, मैं चाहता हूँ आप ही दर्जा ले, आप मुझसे पहले जन्नत में जाए। अदब भी कर रहे हैं और सुलह भी करवा रहे हैं। इन 3 दिनों से पहले इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, सुलह हो गई। मकसूद ये है कि उन्होंने 3 दिन गुजरने से पहले पहले सुलह कर ली। तो जनाब इमाम हुसैन हमें अदब ही सिखा रहे हैं कि बड़ो अदब क्या है। चाहते तो खुद चले जाते हैं नेकी में, सबका ले जाते, फरमाया नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, दर्जा ज़्यादा वही पाए, जन्नत में वही पे ले जाए। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारी इस्लाह इस अंदाज में भी फरमाई है। अगर किसी मामले में नाराज़गी हो जाए करे तो 3 दिनों से पहले पहले हदीस पाक है, 3 दिनों से पहले पहले सुलह कर लो। ये भी हदीस है कि जो अपने भाई को 1 साल तक छोड़े रखे, उसके साथ नाराज रहे, गुस्से की हालत में रहे, ऐसे है कि उसने जैसे अपने भाई का खून कर दिया, गोया उसको कत्ल कर दिया। गोया हमें इनसे कुछ सीखना भी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हम सीधे रास्ते में आ जाएं। यही इनके साथ मोहब्बत करने का तकाजा भी है। मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा और उनका किरदार हमें अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए कि जिसमें दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी है। अल्लाह हमें मोहब्बत अहले बैत अतहार, मोहब्बत सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अता फरमाए, उनके नक्शे कदम में चलने की तौफीक अता फरमाए।